السلام علیکم جی، گڈ مارننگ۔ یہاں پہ میرے پاس صبح 6:30 بجے کا ٹائم ہے، اس لیے میں آپ کو گڈ مارننگ بول رہی ہوں جی۔ اللہ کرے آپ کا آج کا دن بہت ہی اچھا گزرے۔ اچھا جی، رمضان کی جو مصروفیات ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، رونق بھی بہت لگتی ہے اور ہر گھر میں دسترخوان سج جاتا ہے، لوگ اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا وہ روٹین جو ہے وہ کافی حد تک مصروف ہو جاتی ہے، کیونکہ افطاری کے لیے تقریباً خواتین کو نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ انوائٹڈ بھی ہوتے ہیں لوگ، تو پھر ظہر کی نماز کے ساتھ ہی جو کچن میں جانا پڑتا ہے، کام وغیرہ کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سحری کا ہوتا ہے کہ چلیں گھنٹہ 1.5 گھنٹے، اور جن کے فیملی ممبر زیادہ ہیں وہ تو 2 گھنٹے پہلے ہی مطلب کچن میں انہیں جا کے سحری بھی بنانی ہوتی ہے، افطاری بھی بنانی ہوتی ہے، پھر گھر کے کام، صفائیاں، برتن دھونا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے ہم عبادت بھی کریں، کلام پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ تو بس اسی طرح کی مصروفیات میں جو ہے وہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، بعض اوقات تو نیند بھی نہیں پوری ہوتی ہے۔ اچھا، ہم لوگ جو ہیں وہ فرائیڈے کا دن تھا تو آپ ہی لوگ آئے ہمارے ادھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ خواتین کا بھی علیحدہ سے اہتمام ہوتا ہے، علیحدہ سے جگہ بنی ہوئی ہے، تو پھر ہر فرائیڈے کو نا رمضان کے جو اسپیشل ہوتے ہیں وہ لازمی جو ہے وہ ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں۔ تو پھر اچانک ہی پروگرام بن گیا کہ چلیں ان کے گھر چلتے ہیں اور وہاں جا کے افطاری بناتے ہیں۔ ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا سچ ہمیں کہ ایسا کہ انوائٹ کرنے کا، اور ہمارا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں چکن بوائل کر رہی تھی ظہر کی نماز کے بعد، تو کریلے اور چکن بنانا تھا۔ تو بس پھر ہم اچانک سے ہی ان کے گھر چلے گئے اور وہی ہمیں ساتھ لے کے گئے تھے۔ پھر راستے میں جو ہمارے ایک شاپ ہے لاہوری گول گپے، وہاں سے جی ہم نے چاٹ لی اور سموسے لیے، اور پھر آگے چل کے فروٹ اور کچھ سبزیاں وغیرہ جو بھی لینا تھا انہوں نے وہ لیتے گئے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور ایک آدھ بار اگر ہو سکتا ہے تو ترجمے کے ساتھ بھی ضرور پڑھ لیں۔ اچھا، یہاں پہ ہمارا جو پرنس ہے وہ ہمیں بہت تنگ کر رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کیا آپ بار بار کیمرہ نکال کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ہم جی گھر پہنچے اور پھر جی سامان وغیرہ نکالا سارا اور کچن کاؤنٹر پر جا کے رکھ دیا، پھر اس کے بعد ہاتھ وغیرہ دھوئے اور پھر جی ہم کام کو لگ گئے۔ یار ایسا ہوتا ہے کہ اچھا یہ سارے فون میرے نہیں ہیں یہ آپ ہی کے بچوں کے فون ہیں، تو جو ہے نا یہ ان کا کچن ہے ماشاءاللہ سے۔ تو اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈلی کسی کے گھر جایا جائے تو پھر سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے، مطلب کہ خود کر کے نا جو خود ہم نے کھانا ہے وہ خود بنائیں اور پھر خود کھائیں، ساتھ میزبانوں کو بھی کھلائیں، ایسا بہت کام نہیں ہوتا ہے۔ تو جی یہاں پہ ہم سب لگ گئے تھے کام کو جی، مہمان بھی ساتھ اور میزبان بھی ساتھ کام کرتے رہے، کیونکہ سالن اور چاول بنائے تھے، ساتھ فروٹ چاٹ تھی اور چنا چاٹ تو بازار سے لے گئے تھے، اور پکوڑے وغیرہ بنے، اور ساتھ تھوڑا سا اسٹیم روسٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہی لیے مطلب صبح ہی جو نا وہ میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا، تو چلے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی اور پھر کام وغیرہ کرتے رہے۔ گیس وہ جو کیا کہتے ہیں سلنڈر بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا اچانک سے ہی، تو پھر ہم نے الیکٹرک جو چولہا ہے اس پہ پکوڑے بنائے۔ اچھا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جن علاقوں میں گیس نہیں ہے یا جن علاقوں میں وہ گیس بند ہو جاتی ہے، کچھ لوگ سلنڈر بھی استعمال کرتے ہیں، تو اچانک سے اگر ایسا کچھ ہیپن ہو جائے تو الیکٹرک چولہا زندہ باد۔ اچھا، یہ افطاری کے بعد کے مناظر ہیں جی۔ مغرب کی نماز پڑھی اور ہم لوگ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو یہ میں نے کچھ شارٹ لیے۔ آپ بتائیے کہ آپ کی طرف کیا بنا افطاری میں، آپ کی کیا روٹین ہے؟ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کے ہاں مہمان گئے ہوں اور آپ نے میزبانی کے فرائض بھی انجام دیے ہوں؟ ایسا اگر ہوا ہو تو آپ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ بھی رات ہو گئی، گپ شپ کرتے رہے، باہر جھولے پہ بیٹھے، کچھ تصاویر بناتے رہے۔ خواتین کا تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی جہاں بھی گئے سیلفیاں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کا ولاگ یہیں تک تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔
دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ کریم آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.